رات کی تاریکی میں جب پورا شہر نیند کے سمندر میں ڈوبا ہوا تھا تو حاجی اسماعیل کا محل نما گھر ایک عجیب سی خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے کچھ تھا، ایک سرگوشی، پھر ایک اور سرگوشی، جیسے دیواریں خود آپس میں کوئی راز شیئر کر رہی ہوں۔ حاجی اسماعیل جو کبھی شہر کا سب سے معزز اور امیر تاجر تھا، اب بستر پر لیٹا پسینے میں شرابور تھا۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے، جیسے کوئی سایہ ہمیشہ اس کا تعاقب کر رہا ہو، جیسے وہ دولت جو اس نے ساری زندگی جمع کی اب اس سے انتقام لینے کے لیے بےتاب ہو۔ لیکن یہ سب کیسے شروع ہوا؟ کیا واقعی دولت اس کا سب کچھ چھیننے والی تھی؟ کئی دہائیوں پہلے کی بات ہے، محض ایک عام تاجر حاجی اسماعیل، اس کے پاس ایک چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ مسالے، ریشم اور قیمتی جڑی بوٹیوں کا کام کرتا تھا۔ اس کا اصول سادہ تھا، ایمانداری سب سے بڑی دولت ہے۔ لوگ اس پر اندھا دھند اعتماد کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ ناپ تول پورا دیتا، قیمت میں سچ بولتا اور جھوٹ سے پرہیز کرتا۔ آہستہ آہستہ کاروبار بڑھنے لگا، اس کی ایمانداری کی بدولت شہر کے رئیس بھی اس کے گاہک بن گئے اور وہ ایک بڑا تاجر بن گیا۔ پھر وقت بدلا، جیسے جیسے دولت بڑھی، اسماعیل کے دل میں ہوس نے جگہ بنانا شروع کر دی۔ وہ زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑا، اس نے کیا۔ ایک رات جب وہ اپنے حساب کتاب میں مشغول تھا، ایک پر اسرار شخص اس کی دکان پر آیا۔ اس کی آنکھیں گہری اور تاریک تھیں، جیسے وہ صدیوں پرانی کوئی مخلوق ہو۔ حاجی صاحب، میں آپ کو ایک راز بتانے آیا ہوں، اجنبی نے کہا۔ کیسا راز؟ اسماعیل نے تجسس سے پوچھا۔ دولت کا راز، جو آپ کو راتوں رات امیر بنا دے گا اور دنیا کا سب سے بڑا تاجر بنا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو صرف ایک چھوٹی سی قربانی دینی ہوگی۔ حاجی اسماعیل کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی دولت بغیر قیمت کے نہیں ملتی، لیکن اس کے دل میں لالچ پیدا ہو چکا تھا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اجنبی ہنسا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ صرف تھوڑی سی ملاوٹ، ناپ تول میں معمولی سی کمی اور گاہکوں کو وہ چیز بیچنا جو اصل میں نہیں ہے۔ دولت خود تمہارے قدم چومے گی۔ اسماعیل نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس نے ہمیشہ ایمانداری کو اپنا اصول بنایا تھا، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ اس کا نام دنیا کے سب سے بڑے تاجروں میں آئے۔ اس نے ہاں کہہ دی۔ اگلے چند سالوں میں اسماعیل کی دولت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ اس کی دولت بے تحاشا بڑھ گئی۔ اس کے قافلے پورے ملک میں سفر کرتے۔ اس کا محل شہر کا سب سے بڑا گھر تھا اور اس کا بازار لوگوں سے بھرا رہتا تھا۔ لیکن کچھ عرصے بعد کچھ عجیب ہونے لگا۔ راتوں کو اسے اپنے کمرے میں سرگوشیاں سنائی دیتی۔ جب وہ آئینے میں دیکھتا تو کبھی کبھی اپنی آنکھوں میں کوئی اور سایہ نظر آتا۔ اس کے محل میں کام کرنے والے نوکر اکثر یہ بات کہتے کہ رات کو کسی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں۔ جب سب دروازے بند ہوتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہو۔ پھر وہ دن آیا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک رات جب اسماعیل اپنے خزانے کے کمرے میں بیٹھا اپنی دولت گن رہا تھا، اچانک تمام چراغ خود بخود بجھ گئے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر کسی نے سرگوشی سے کہا، یہ دولت تمہاری نہیں ہے اسماعیل۔ اس کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے جلدی سے ایک دیا جلایا، مگر جیسے ہی روشنی پھیلی اس کے سامنے کا منظر خوفناک تھا۔ اس کے سونے کے سکے خون میں لت پت پڑے تھے، چاندی کے برتنوں میں عجیب و غریب نشان بن چکے تھے، اور سب سے خوفناک بات، اس کے سامنے ایک سایہ کھڑا تھا۔ تم نے دھوکہ دیا، اب یہ دولت تمہیں لے ڈوبے گی۔ سایہ دھیرے دھیرے اسماعیل کی طرف بڑھنے لگا۔ اسماعیل چیخا، بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ کمرے کی دیواروں سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، جیسے ہزاروں روحیں قید ہوں اور مدد کے لیے پکار رہی ہوں۔ اگلی صبح جب نوکروں نے کمرہ کھولا تو اسماعیل زمین پر بے ہوش پڑا تھا۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو ہر چیز بدل چکی تھی۔ اس کے قافلے لٹ چکے تھے، بازار میں اس کا نام بدنام ہو چکا تھا۔ لوگ کہنے لگے کہ اس کا مال جعلی تھا اور کوئی بھی اس پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ جو محل کبھی شان و شوکت کا نشان تھا اب ویران ہو چکا تھا۔ نوکر اسے چھوڑ گئے تھے اور اس کی دولت کسی نامعلوم وجہ سے غائب ہونے لگی۔ مایوسی کے عالم میں اسماعیل ایک پرانے درویش کے پاس گیا اور اپنی کہانی سنائی۔ درویش نے مسکرا کر کہا، یہ سب تمہاری اپنی کرنی کا نتیجہ ہے۔ اگر تم سچائی پر قائم رہتے تو آج بھی خوشحال ہوتے، لیکن دھوکہ دہی کا انجام ہمیشہ خوفناک ہوتا ہے۔
अब मैं क्या करूं? इस्माइल ने रोते हुए पूछा। जो कुछ तुम्हारे पास बचा है उसे नेकी के रास्ते में खर्च करो, लोगों से माफी मांगो और दोबारा ईमानदारी के असूलों पर चलना शुरू कर दो। इस्माइल ने वही किया, अपनी बची खुची दौलत गरीबों में बांट दी और दोबारा एक छोटी सी दुकान खोली। इस बार ईमानदारी के साथ काम करना शुरू किया, ईमानदारी से तजारत शुरू की। सालों बाद अगरचे वो पहले जितना अमीर ना हुआ, मगर उसका दिल सुकून में था। वो जान गया था कि असल दौलत ईमानदारी में है, ना कि धोखाधड़ी में। दोस्तों, ये है तो कहानी ही, लेकिन हमें सिखाती है कि दौलत की हवस में धोखाधड़ी का अंजाम हमेशा भयानक होता है। सच्चाई, ईमानदारी ही वो असूल है जो इंसान को खुशहाली देते हैं और असल दौलत देते हैं जो कि उसकी अपनी होती है, जो उसको कभी नुकसान नहीं देती है, धोखा नहीं देती है।